بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہارے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر سکتی تھی، اس نے دانستہ یا نادانستہ طور پر ویرا کے موضوع سے گریز کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ایسے چہرے کم نظر آتے ہیں، واقعی بہت خوبصورت عورت ہے۔ میں نے کھلے دل سے اعتراف کیا۔ بدن اس قدر متناسب پایا ہے کہ اعضاء کے اعتبار سے سراپا شیر نظر آتی ہے، اسی کے ساتھ دل میں گداز بھی رکھتی ہے، ورنہ لوستاں کے لیے کبھی مغموم نہ ہوتی۔ اسے بھول کر سونے کی کوشش کرو۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ بولا، آج کا سارا دن بھاگ دوڑ میں گزرا ہے۔ پھر فلورا تمہاری ہم عمر بھی تو نہیں، بہت بڑی ہے، کسی طرح 40-45 سے کم نہیں ہوگی۔ اس وقت ویسے بھی وہ اپنے ملاقاتی کے ساتھ اعضاء کی شاعری میں مصروف ہوگی۔ تم ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پی لو تو آسانی سے نیند آ جائے گی۔ 40؟ میں نے اس کا مضاحکہ اڑاتے ہوئے دہرایا۔ اس عمر کی عورت ایک میل دور سے پہچان لی جاتی ہے۔ لوستان نے حسد کی وجہ سے اس کی عمر بتانے میں مبالغے سے کام لیا، اور اب تم بھی شاید اس پر رش کر رہے ہو۔ تم اس کے چہرے میں الجھ کر رہ گئے۔ غور کرتے تو تھوڑی کے نیچے گردن پر وہ ہلکی ہلکی جھریاں ضرور دیکھ لیتے جو عمر رفتہ کی یادگار بنتی جا رہی ہیں۔ البتہ یہ مان سکتا ہوں کہ اپنے دور میں واقعی قیامت ڈاتی ہوگی۔ میرا جواب زبان پر آتے آتے رہ گیا اور میں چوکنا ہو کر بستر پر اٹھ بیٹھا، کیونکہ باہر سے چوبی دروازے پر دستک کی آواز آئی تھی۔ سلطان شاہ نے بھی عمارت کے اندر سے آنے والے وہ آواز سنی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ کہیں لوستاں نشے کی جونک میں سامنے والی کھڑکیوں کے دروازے پر نہ جا پہنچا ہو۔ قدرے توقف کے بعد دوبارہ دستک کی آواز سنائی دی، اور اس بار میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کسی مدہوش آدمی کی مجنونانہ دستک نہیں تھی، بلکہ کوئی محتاط اور شریف شخص پڑوسیوں کی نیند میں خلل ڈالے بغیر گیسٹ ہاؤس کے کسی مخصوص دروازے پر دھیمی سی دستک دے رہا تھا۔ اس بار دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی لوستاں کی آواز آئی۔ اس نے فرینچ بولی تھی جو میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ جواب میں ایک خوابناک اور سرد سی مردانہ آواز ابھری، جسے سن کر میرا پورا وجود جھنجھنا اٹھا۔ دوران خون تیز ہو گیا، اور خوفزدہ نہ ہونے کے باوجود اس سرد موسم میں میرے بدن کے مساموں میں پسینے کی نمی محسوس ہونے لگی۔ اس آواز کو میں ہزاروں آوازوں کے شور میں پہچان سکتا تھا، کیونکہ وہ شیعہ کے سربراہ میرے دشمن جمی لائیڈ کی آواز تھی۔ قدرت کی ستم ظریفی تھی کہ اس نے ایک دوسرے کے لہو کے پیاسوں کو ایک ہی چھت کے نیچے جمع کر دیا تھا، اور دونوں ایک دوسرے کی موجودگی سے لا علم تھے۔ میں نے 0 واٹ کے نائٹ لیمپ روشنی میں سلطان شاہ کی طرف دیکھا، لیکن اس کا چہرہ کسی بھی غیر معمولی تاثر سے عاری تھا۔ جمی لائیڈ، جو شاید مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر موجود تھا، فرنچ میں لوستاں سے کچھ کہہ کر خاموش ہو چکا تھا۔ لوستاں بھی خاموش ہو گیا تھا، مگر میرے ذہن میں جمی لائیڈ کی آواز کی باز گشت موجود تھی، اور سوچنے سمجھنے یا فیصلہ کرنے کی ہر صلاحیت مفقود ہو چکی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی غیر متوقع طور پر سنائی دے جانے والی آواز نے شاید مجھے ایک شدید اعصابی جھٹکے سے دوچار کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ سرکس کے ملازم کے روپ میں وہاں مقیم تھا یا فلور کا ملاقاتی بن کر آیا تھا۔ مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ کہیں وہ لوستاں سے ہمارے بارے میں معلومات حاصل کرنے نہ آیا ہو، لیکن اس وقت ہم بے بس اور مجبور اس خوابگاہ کے قیدی تھے۔ دشمن ہمارے دروازے پر آزاد کھڑا تھا، اور کسی بھی لمحے ہم پر اپنی پسند کا وار کر سکتا تھا۔ اضطراری طور پر میں نے جھک کر نائٹ لیمپ کا بیڈ سوئچ بھی آف کر دیا۔ ان خوفناک حالات میں روشنی کے مقابلے میں اندھیرا ہمارے لیے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ جمی لائیڈ نے لوستاں سے باز پرس مکمل کرنے کے بعد ہمارے دروازے پر دستک دی تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پہلی ہی نظر میں مجھے ڈینی کی حیثیت سے پہچان لے گا۔ باہر گہرا سکوت چھایا رہا۔ مجھے گمان ہو رہا تھا کہ کہیں لوستاں جمی لائیڈ کو اپنے کمرے میں نہ لے گیا ہو۔ اسی لمحے ایک بار پھر جمی لائیڈ کی شناسا اور عصبی آواز ابھری۔ اس نے مختصر سا کوئی لفظ کہا تھا۔ اس کے بعد دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، اور فضا پر پھر وہی اعصاب شکن سکوت طاری ہو گیا جو اندر ہی اندر مجھے پریشان کیے ڈال رہا تھا۔ اپنے کمرے کی تاریکی میں نے ایک انسانی حیولے کو متحرک دیکھا تو ہل کر رہ گیا۔ اس سے قبل کہ میں اس پر حملہ آور ہوتا، اندھیرے سے مانوس نگاہوں نے سلطان شاہ کا بستر خالی دیکھ لیا۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر میرے پاس آ رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ میرے قریب آ کر اس نے سرگوشیانہ لہجے میں سوال کیا۔ تم نے نہیں سنا؟ باہر جمی
لائٹ بول رہا تھا۔ میں نے اس سے بھی دھیمی اور سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ چٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ اس نے نائٹ بلب دوبارہ روشن کر دیا اور ہمدردانہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم تھک گئے ہو شی ہیروین، ویرا اور جمی لائٹ تمہارے سر پر سوار ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ آواز میں نے بھی سنی ہے۔ تمہیں وہم ہوا ہے جمی لائٹ فلورا کے اس یتیم خانے میں کیوں آنے لگا؟ کہو تو میں لوستاں سے تمہارے لیے کوئی خواب آور گولی لے آؤں؟ وہ ایسی دوائیں ضرور رکھتا ہوگا۔ تمہاری کھوپڑی زنگ آلود ہوتی جا رہی ہے۔ میں اس کی آواز کو ہزاروں میں پہچانتا ہوں، میں نے بدستور سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور میرے منع کرنے کے باوجود اس نے دروازہ کھول دیا۔ چوکھٹ سے قدم باہر نکال کر اس نے نیم روشن ہال کا جائزہ لیا اور اندر آ کر دروازہ دوبارہ مقفل کر لیا۔ باہر کچھ بھی نہیں ہے، تم بلا وجہ سوچ سوچ کر اپنا خون سلگا رہے ہو۔ وہ چڑچڑے لہجے میں بولا، ہو سکتا ہے کہ سرکس کا کوئی مسخرہ ہی لوستاں سے نیند کی گولی لینے آیا ہو۔ لیٹ جاؤ ورنہ صبح تک اعصابی خلل کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس کے بزرگانہ رویے پر میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ میں اسے کیسے سمجھاتا کہ میں نے جو کچھ سنا اور محسوس کیا وہ 100% درست تھا۔ اس نے باہر کا جائزہ لے کر اس وقت اپنی بات درست ثابت کر دی تھی اور میرے پاس اس سے بحث کرنے کے لیے کوئی نقطہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اس کے مقابلے میں خاموشی اختیار کر لینے کے باوجود میں خود کو کسی بدترین مارکے کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جمی لائٹ جیسے خون آشام دشمن کی اتنے قریب موجودگی کے باوجود غفلت سے کام لیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دردناک موت سے نہ بچا سکے گی۔ چند ثانیوں کے بعد میں بستر پر دراز ہو گیا۔ سلطان شاہ بھی کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ نائٹ لیمپ کی دھندلائی ہوئی زرد روشنی رات کے گہرے سکوت سے مل کر اس وقت بھیانک سما باندھ رہی تھی اور میرے ذہن میں خیالات کی آندیاں چل رہی تھیں جو اس ضرورت سے کچھ زیادہ ہی بیدار اور چکنے ہو گئے تھے۔ ذرا ذرا سی آہٹ پر میں بھڑک رہا تھا۔ ہر بار یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جمی لائٹ کسی بھی لمحے موت کا ہرکارہ بن کر اس کمرے کے دروازے پر آ سکتا تھا۔ سلطان شاہ میری طرف سے متفکر تھا اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بستر پر سویا نہیں تھا بلکہ دم سادے ہوئے میری ہی طرف نگراں تھا۔ اسے اطمینان دلانے کے لیے کچھ دیر بعد میں سوتا ہوا بن گیا، حالانکہ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں کیونکہ آنکھیں موندتے ہی خیالات کا تسلسل بھیانک روپ دھار لیتا تھا۔ اسی اعصابی تناؤ کے عالم میں کافی وقت گزر گیا، پھر اچانک سلطان شاہ بالکل کوئی آواز پیدا کیے بغیر بستر سے اٹھا اور مجھے اپنی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند ہوتے ہی تصور میں فلم چل پڑی۔ سلطان شاہ نے پہلے قدرے فاصلے سے پھر قریب آ کر میرا جائزہ لیا۔ اس کے گرم گرم سانسوں کا لمس میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ وہ شاید میرے اوپر جھک کر یہ اطمینان کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سونے کی کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میں اتنی دیر تک اسی طرح دم سادے پڑا رہا جب تک میرے اندازے کے مطابق سلطان شاہ اپنے بستر پر واپس نہیں چلا گیا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ مسلسل سوچنے کی وجہ سے وقت کی رفتار دھیمی پڑ گئی تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہو رہا تھا کہ دن کا اجالا کس قدر مہربان اور شفیق ہوتا ہے۔ دن کی روشنی میں بدترین خطرات میں گھرا ہوا ہونے کے باوجود انسان نسبتاً مطمئن اور بے خوف ہوتا ہے کیونکہ امکانی خوف اور خطرے کا ہر پہلو اس کی نظروں میں ہوتا ہے۔ انجانی سمتوں سے کسی نادیدہ دشمن کے اچانک حملے کا ڈر کم ہی رہتا ہے۔ پھر سلطان شاہ میری طرف سے مطمئن ہو کر سو گیا۔ میں نے اپنے لیے سگریٹ سلگائی اور نائٹ لیمپ کی روشنی گل کر دی۔ اس وقت میں خود بھی اس اعصاب شکن اور صبر آزما صورتحال سے اکتا گیا تھا۔ سب کچھ مقدر کے حوالے کر کے کچھ دیر کے لیے گہری نیند سونا چاہتا تھا مگر وہ میرے باس میں نہیں تھا۔ مجھے سلطان شاہ پر رشک آنے لگا۔ صورتحال اس کے لیے بھی بالکل اتنی ہی سنگین تھی جتنی میرے لیے۔ فرق بس اتنا تھا کہ میرا ذہن اس کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے کام کر رہا تھا اور ذہن کی اس تیزی نے مجھے سکون کے ان لمحوں سے محروم کر دیا تھا جن سے سلطان شاہ اس وقت پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آخر کار میں نے بستر چھوڑ دیا اور پردہ سرکا کر اپنے کمرے کی بند کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سامنے خوابیدہ بستی میں مکانوں کی اکا دکا روشنیاں اور روشن گیٹ لیمپ اسٹریٹ لائٹس کے ساتھ مل کر اس اندھیری رات میں قدرے خوشگوار سما پیدا کر رہے تھے۔ آسمان کی گور سیاہی میں خفیف سے اجالے کی آمیزش شروع ہو چکی تھی جس کا مطلب
مطلب تھا کہ وہ رات آخر کار گزرنے ہی والی تھی۔ موسم سرد تھا جبکہ اس خوابگاہ میں لذت انگیز حرارت رچی ہوئی تھی، لیکن میرے دل میں تبدیلی سے لطف اندوز ہونے کی خواہش کچھ اتنی شدت سے بیدار ہوئی کہ میں نے سلطان شاہ کی نیند میں خلل ڈالے بغیر اور کوئی آواز پیدا کیے بغیر بلٹ گرا کر کھڑکی کا ایک پٹ کھول دیا۔ سمندر کی نمی میں بھیگی ہوئی سرد مگر تازہ ہوا کا پہلا جھونکا بہت خوشگوار تھا۔ میں تاریکی کا ایک جزو بنا کافی دیر تک یوں ہی سرد ہواؤں سے محظوظ ہوتا رہا۔ نیچے فلورا کے مکان کا احاطہ ویران پڑا ہوا تھا اور آہنی پھاٹک پر روشن لیمپوں نے اس حصے کو منور کیا ہوا تھا جو مجھے نظر آ رہا تھا۔ سرد ہواؤں سے میری ناک سن ہونے لگی تھی، چہرے کی جلد بھی آخر کار جمتی ہوئی محسوس ہونے لگی، تو میں نے کھڑکی بند کرنے کا ارادہ کیا، مگر اسی لمحے نیچے سے قدموں کی آہٹ کے ساتھ ڈلتی ہوئی رات کے سناٹے میں ایک سرگوشیانہ نسوانی آواز ابھری اور میں چونک پڑا۔ وہ آواز 100% فلورا کی محسوس ہوئی تھی۔ قدموں کی آہٹ جاری رہی، پھر برآمدے سے اتر کر شب خوابی کے قیمتی اور وزنی گاؤن میں ملبوس ایک نسوانی حیولہ مجھے آہنی پھاٹک کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ اس عورت کی پشت میری جانب تھی اور میں اس کی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کی چال اور قامت سے یہ نتیجہ اخذ کرنا دشوار نہیں تھا کہ وہ فلورا تھی۔ جس وقت فلورا آہنی پھاٹک کھول رہی تھی، اسی لمحے فضا میں ابھرنے والی ایک تیز مشینی آواز نے مجھے چونکا دیا، مگر پھر میرے اعصاب پرسکون ہو گئے کیونکہ وہ لوستاں کی رینالٹ کار کے سال خوردہ انجن کے سٹارٹ ہونے کی مانوس آواز تھی۔ میں الجھن میں پڑ گیا کہ رات کے آخری پہر میں یا صبح نمودار ہوتے ہی لوستاں کو کہاں جانے کی ضرورت پیش آ گئی تھی جو وہ فلورا کو نیند سے اٹھا لایا تھا۔ چند ثانیوں بعد رینالٹ ریورس ہوتی ہوئی پورچ سے پختہ ربش پر نمودار ہوئی اور جب وہ گیٹ سے نکلی تو گیٹ لیمپس کی روشنی میں نے ڈرائیو کرنے والے کا مبہم سا خاکہ دیکھا جو لوستاں سے قطعی مختلف تھا۔ تم نہیں سوئے؟ نیند میں ڈوبی ہوئی سلطان شاہ کی جلائی ہوئی آواز سن کر میں چونک پڑا اور اس سے قبل کہ وہ مزید کوئی بے احتیاطی کرتا میں پنجوں کے بل دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس شدید سردی میں کھڑکی کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے بولنے سے پہلے ہی اس نے دوسرا سوال داغ دیا۔ آواز نیچی رکھو، میں نے اس کا بازو سختی سے دباتے ہوئے کہا۔ باہر کوئی بڑی کارروائی ہو رہی ہے۔ میرے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ کمبل اچھال کر فوراً بستر سے اتر آیا اور پھر ہم دونوں کھلی ہوئی کھڑکی کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ کمرے میں مکمل تاریکی ہونے کی وجہ سے نیچے والوں کے لیے ہمیں دیکھنا ناممکنات میں سے تھا۔ کھڑکی سے میری مختصر سی غیر حاضری کے دوران میں اجنبی شخص رینالٹ کار پھاٹک سے باہر فٹ پاتھ کے کنارے پارک کر کے شاید اندر واپس آ چکا تھا۔ فلورا کا چھہابی چہرہ سیاہ مخملی کالر میں دمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ بدستور کھلے ہوئے پھاٹک کے سامنے موجود تھی۔ پھر دوسری کار کا انجن سٹارٹ ہونے کی ہلکی سی آواز آئی تو صورتحال میرے ذہن میں واضح ہو گئی۔ رینالٹ کو باہر ہٹا کر صرف راستہ بنایا گیا تھا تاکہ اجنبی پورچ میں موجود نئے ماڈل کی سیاہ کار میں کہیں روانہ ہو سکے۔ اس اثنا میں فلورا نے رینالٹ کی نشست سنبھالی تھی۔ پھر جو ہی سیاہ کار رینگتی ہوئی باہر نکلی تو فلورا نے راستہ صاف ہوتے ہی رینالٹ دوبارہ مکان میں لے لی۔ سیاہ کار باہر نکل کر اس زاویے سے رکی ہوئی تھی کہ اس بار بھی ڈرائیور کو اچھی طرح دیکھنا ہمارے لیے ناممکن تھا کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ ہم سے مخالف سمت میں تھی۔ رینالٹ کار کو اندر پارک کر کے فلورا دوبارہ کھلے ہوئے گیٹ کی طرف آئی تو اجنبی سیاہ کار سے اتر کر پر اعتماد انداز میں اس کی طرف آیا۔ اس وقت میں نے پہلی بار دیکھا کہ وہ طویل قامت اور قوی الجثہ اجنبی جو اونچے کالر والے سیاہ السٹر میں ملبوس تھا جمی لائیڈ ہی تھا۔ میرے لیے وہ صورتحال سحر انگیز تھی۔ میں پہلی بار اپنے جانی دشمن کو اپنے سے اتنا قریب دیکھ رہا تھا۔ آگے آ کر جمی لائیڈ الوداعی انداز میں فلورا سے بغل گیر ہوا اور میں تکیے کے نیچے سے پستول لینے کے لیے بستر کی طرف لپکا۔ سلطان شاہ پر تختہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ اپنے خوابیدہ ذہن کے ساتھ جہاں تھا وہیں جم کر رہ گیا تھا۔ میں بجلی کی سی سرعت سے واپس لوٹا تو منشیات کی دنیا کے بے تاج بادشاہ کو جہنم واصل کرنے کا موقع ضائع ہو چکا تھا۔ وہ پستول کی زد سے نکل کر دوبارہ سیاہ کار میں جا بیٹھا تھا اور کار رینگتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ فلورا اسے ہاتھ ہلاتی رہی۔ اس نے بھی اپنی طرف کا شیشہ گرا کر جوابی انداز میں ہاتھ ہلایا اور پھر سیاہ کار تیز رفتاری کے ساتھ رات کے اس بے قرار سناٹے میں معدوم ہوتی چلی گئی۔ فلورا نے آہنی پھاٹک بند کیا اور گزرے ہوئے لمحات کے حسین تصور میں ڈوبی مستانہ روی کے
ساتھ اندر چل دی۔ ڈرامہ ختم ہو گیا، آؤ اب آ کر دوبارہ گرم گرم کمبل میں دبک جاؤ۔ میں نے سلطان شاہ کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا، یہ غنیمت ہوا کہ تم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ورنہ صبح اٹھ کر اس واقعے کو بھی میرا مذاق قرار دیتے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ خواب نہیں حقیقت تھا۔ وہ بررائی ہوئی آواز میں بولا، یہ تو ہو بہو جمی لائٹ کی تصویر میڈوسا کے کپتان کے کیبن میں اچانک جل اٹھی تھی۔ ہو بہو نہیں بلکہ وہی تھا، اور یہ فلورا اس کی گرل فرینڈ معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال ہم نے آج ایک سنہرا موقع گنوا دیا۔ میں نے کھڑکی کا پٹ بند کرتے ہوئے متاسفانہ لہجے میں کہا، صحیح معنوں میں اس وقت سلطان شاہ پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ رات کو تمہارا وہم درست تھا۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، پھر وہی وہم؟ میں جلا کر گرایا، میں بتا رہا ہوں کہ رات میں نے اس کی آواز سنی تھی۔ ضرور سنی ہوگی، مگر میں وہ آواز نہیں پہچان سکا تھا۔ اس نے اعتراف کیا، لیکن وہ اوپر لوستاں کے پاس کیوں آیا تھا؟ رفتہ رفتہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اسے ہماری موجودگی کا علم نہیں ہو سکا، ورنہ ہم اس وقت تک اس جگہ پر رہ سکتے تھے۔ وہ اس پوری عمارت کو کھنڈر بنا دیتا، یوں سمجھ لو ہمارے کان پر سے گزری ہے۔ رات کو جب ہم یہاں پہنچے، اس وقت وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آتا تو اسی وقت فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو سکتا تھا، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم ادھر کا رخ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ جب تک مرسیڈیز کے ملبے سے ملنے والی برونو شمٹ کی لاش کے باقیات شناخت نہ کر لیے جائیں، بیرا لائٹ سے خوش فہمی میں مبتلا رہے گا کہ اس نے مرسیڈیز کے ساتھ ہمیں بھی بے بسی کے عالم میں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میرے لیے میں دوبارہ اسی وقت سوچ سکے گا جب اسے میرے بچ جانے کی اطلاع مل جائے گی۔ برونو کی لاش کی شناخت کے علاوہ ویرا کو بھی زبان کھولنے کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کے ذہن سے نیند کا خمار رفتہ رفتہ اتر رہا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اپنی بیٹی کے اغوا کے وقت وہ سکون کے ساتھ یہاں فلورا کے ساتھ بیٹھا رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ وہ بہت ٹھنڈے دماغ اور بہترین قوت فیصلہ کا مالک ہے۔ اس نے جمی لائٹ سے اپنی نفرت کے باوجود حقیقت کے اعتراف میں بخل سے کام نہیں لیا۔ ہو سکتا ہے کہ شام ہی سے یہاں فلورا کے پاس آ گیا ہو اور رات کو یہیں ویرا کے اغوا کی خبر ملی ہو۔ اس نے اپنی محفل سمیٹ کر اسی وقت ویرا سے ملنے کی بجائے رات گزارنے کا فیصلہ کیا ہو۔ بعد میں ہم آ پہنچے تو ہمارے کمروں میں چلے جانے کے بعد اسے علم ہوا ہوگا کہ اس کی کار کے پیچھے رینالٹ پارک کر دی گئی ہے۔ جمی لائٹ کو صبح سویرے نکلنا تھا، اس لیے اس نے رات کو ہی رینالٹ کی چابی حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ فلورا اس وقت نشے میں ہو یا کمرے سے باہر نکلنے کے قابل نہ رہی ہو، اس لیے جمی لائٹ بذات خود اوپر آیا اور لوستاں سے اس کی کار کی چابی لے کر واپس چلا گیا۔ اگر اس وقت تم بے دردی کے ساتھ میری حوصلہ شکنی نہ کرتے تو ہم خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے سے نکل کر حقائق کا سراغ لگا سکتے تھے۔ اس طرح جمی لائٹ بالکل بے خبری میں خواب گاہ میں پکڑا جاتا اور یہ قصہ یہیں ختم ہو سکتا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ وہ ندامت امیز لہجے میں بولا، تمہیں پورا حق ہے کہ چاہو تو اس غلطی پر مجھے جوتے لگا لو، لیکن اس طرح جمی لائٹ واپس نہیں آئے گا۔ چکنی مچھلی کی طرح وہ ہماری گرفت سے نکل چکا ہے۔ اب تو صرف فلورا کو ہی ٹٹولا جا سکتا ہے۔ میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ وہ جمی لائٹ کی اصلیت سے بے خبر ہوگی۔ وہ اس سے کسی اور روپ میں ٹکرایا ہوگا۔ جو کچھ ہمیں معلوم ہو چکا ہے، اس سے زیادہ فلورا کچھ نہ بتا سکے گی۔ اس کے بعد ہمیں نیند نہ آ سکی۔ باقی وقت ہم اسی موضوع پر بحث کرتے رہے۔ جمی لائٹ کی منہ اندھیرے پر اسرار روانگی سے مجھے ویرا کی طرف سے فکر لاحق ہو گئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جمی لائٹ نے ویرا کا باپ ہونے کا اعتراف کر لیا تھا، لیکن وہ سنگ دل، بے مہر اور شفاق انسانوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو اپنے مفاد کے سامنے ہر تعلق اور ہر رشتے کو خاک و خون کا بھیانک غسل دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک اپنے مقاصد کا حصول ہر جذبے پر مقدم ہوتا ہے۔ مارسلز میں فائر کیمپ کی دریافت کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس شہر میں شی کا بڑا آپریشن چل رہا تھا۔ وہاں روایتی تنظیم کے ساتھ ہی جیف ڈارلنگٹن سارے معاملات کی خود مختارانہ دیکھ بھال کے لیے آئی مین کے منصب پر فائز تھا۔ اس لیے مارسلز میں شی کے دشمنوں اور باغیوں کے لیے انگلینڈ کے ڈیلٹا کیمپ جیسا قید خانہ ہونے کے کو بھی امکانات موجود تھے۔ ادھر جمی لائٹ کی موجودگی کے خوف سے میں ساری رات جاگتا رہا اور دوسری صبح اس کے صبح سویرے روانہ ہونے سے مجھے شبہ ہو رہا
رہا تھا کہ اغوا کے بعد شاید ویرا کو کسی تنگ زندان میں قید کر کے رات بھر تیز روشنیوں اور دوسرے حربوں سے بیدار رکھا گیا ہوگا تاکہ صبح جمی لائٹ اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے پہنچے تو بے خوابی اور اعصابی تناؤ کے نتیجے میں ویرا کے لیے مربوط جھوٹ بولنا ناممکن ہو کر رہ جائے۔ آخر کار وہ رات صبح کے اجالوں میں ڈل ہی گئی۔ ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ اس عمارت میں ناشتے کی میز 7 بجے سے 8:30 بجے تک تیار رہتی ہے۔ اس سے پہلے اور بعد میں ناشتہ کسی بھی قیمت پر فراہم نہیں کیا جاتا، اس لیے ہم دونوں نے نہایت اطمینان سے باری باری گرم پانی سے غسل کیا اور دل میں فلورا سے ملاقات کی امید لیے ٹھیک 7 بجے کمرے سے نکل پڑے۔ باہر نکلتے ہی مجھے لوستاں کا خیال آیا اور میں نے بلا توقف اس کا دروازہ بجا دیا۔ دوسری دستک پر اس نے عجیب حلیے میں دروازہ کھولا۔ جسم پر شکن آلود شب خوابی کا لباس تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، سرخ آنکھوں پر پچھلی رات کی مے نوشی کا ورم اس وقت بھی باقی تھا۔ اپنی حالت سے اس وقت وہ کوئی عادی بلکہ پیشہ ور شرابی معلوم ہو رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ معذرت خواہانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، کہو صبح سویرے میرے کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ دیکھنا تھا کہ تم اسی کمرے میں ہو یا رات کو فلورا کے کمرے میں بلا لیے گئے تھے۔ میں نے میدان صاف دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا۔ ایسا مقدر کہاں، وہ حسرت برے لہجے میں بولا، اس جیسی سیم تن کے بلانے پر تو میں سر کے بل چل کر جا سکتا ہوں، پھر رات تمہارے کمرے میں کون آیا تھا؟ میں نے براہ راست مطلب کا سوال کر ڈالا۔ رقیب روسیہ تلخ لہجے میں بولا، فلورا کا چہیتا ملاقاتی تھا، میری کار کی چابی لینے آیا تھا کیونکہ اس کو آج صبح سویرے کسی اہم کام پر جانا تھا۔ اب تک تو وہ ساری بہاریں لوٹ کر جا چکا ہوگا۔ اوہ، میں نے متغیر ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، پھر تو ہم نے بلا وجہ تمہاری نیند خراب کی ہے، اب نہیں سو سکوں گا، تم نیچے چلو، میں بھی تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آتا ہوں۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، میرے نظریے کی تصدیق ہو چکی تھی، اس لیے میں وہاں مزید وقت ضائع کیے بغیر سلطان شاہ کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے ناشتے کی میز پر فلورا نے بذات خود ہمارا استقبال کیا۔ نیلے لباس اور ہلکی گلابی لپسٹک میں وہ اس وقت بہت تر و تازہ اور نکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تکان یا بے خوابی کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تم صبح سویرے اٹھنے کے عادی ہو۔ رسمی کلمات کے تبادلے کے بعد وہ بولی، لڑکیاں کام والے دنوں میں 8 بجے نیچے آتی ہیں، باقیہ تینوں کا ناشتہ تقریباً روزانہ ہی ضائع کرنا پڑتا ہے۔ لوستاں کے علاوہ سرکس والے بھی دن چڑھے تک سوتے رہتے ہیں، شاید تمہارا مہمان چلا گیا اور نہ تم اس وقت بھی نظر آتی۔ میں نے ناشتے کا آغاز کرتے ہوئے کہا، بہت سرسری انداز میں اس نازک ترین موضوع پر گفتگو چھیڑ دی جو مسلسل میرے ذہن پر سوار تھا۔ بعض مرد بہت زیادہ ملکیت پسند ہوتے ہیں، وہ ان میں شمار ہوتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے، لیکن جب بھی آتا ہے اپنی موجودگی میں مجھے کمرے سے ہلنے بھی نہیں دیتا۔ وہ ہمارے ساتھ اپنے لیے بھی کافی بناتے ہوئے قدرے فاخرانہ لہجے میں بولی، ایسے احساس کا تعلق علاقے سے بھی ہوتا ہے، عورتوں کے معاملے میں شاید ہمارے فرنچ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے ہوشیاری کے ساتھ گفتگو کو اپنی مرضی کے ڈب پر لاتے ہوئے کہا، اور وہ تو تمہارا بوائے فرینڈ بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرنچ مرد ایسے نہیں ہوتے، پورے یورپ میں عورتوں کا سب سے زیادہ احترام فرانس میں ہی پایا جاتا ہے۔ یہاں کے مرد بہت فراخ دل اور کھلے ذہن کے مالک ہیں۔ ڈان مرسیانو اطالوی ہے اور جب بھی ان اعتراف میں آتا ہے مجھ سے ملے بغیر نہیں جاتا۔ اس نے میرے آخری تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اس کی زبان سے ڈان مرسیانو کا معروف نام سن کر میرا دل زور سے دھڑکا تھا، لیکن میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میرے چہرے پر کوئی رد عمل ظاہر نہ ہو۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ جمی لائٹ نے فلورا سے دوستی استوار کرنے کے لیے کسی نئے نام کی بجائے اپنا پرانا ہی نام استعمال کیا تھا جو ویرا کے لیے ایک گالی بنا ہوا تھا۔ اطالوی تو میں بھی ہوں، میں نے شوق نظروں سے فلورا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کم از کم اس سے میری ملاقات تو کرا دیتی۔ تم اطالوی زبان سے نابلد ہو، اس لیے میں نے دانستہ اس سے تمہارا ذکر نہیں کیا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، زبان کے بغیر علاقہ بے معنی ہوتا ہے۔ تم جیسے لوگوں کے لیے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کوئی بھی قوم تمہیں قبول نہیں کرتی۔ اطالویوں کی بھیڑ میں تم اجنبی بنے رہو گے کیونکہ ان کی زبان سے ناواقف ہو۔ انگریزی جانتے ہو مگر برٹش نیشنل نہیں بن سکتے کیونکہ تمہارا پاسپورٹ اطالوی ہے۔ پردیسیوں سے دل لگانے کے بارے میں ہندی میں ایک کہاوت ہے۔ میں نے اس کی گفتگو سے حوصلہ پا کر قدرے بے تکلفی سے کہا،
کہا تم نے ڈان مرسیانو سے دوستی تو کی ہوئی ہے، لیکن ضرورت کے لمحات میں جب وہ تم سے دور اپنے ملک میں بیٹھا ہوتا ہے تمہیں محرومی کا احساس ضرور ہوتا ہوگا۔ وہ یہاں کیوں نہیں آ جاتا یا تمہیں اٹلی کیوں نہیں بلا لیتا؟ وہ بہت عظیم انسان ہے۔ وہ کافی کا ایک گھونٹ لے کر بولی، اپنے مسائل وہ بہتر طور پر جانتا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ذہن میں میرا خیال موجود رہتا ہے۔ اس وقت میز پر ہم تینوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے وہ گفتگو جاری رہی۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ فلورا زیادہ چالاک عورت نہیں تھی اور ڈان مرسیانو کے قصے میں خود بھی لطف لے رہی تھی۔ اس بارے میں اس کی کہانی بہت دلچسپ تھی۔ 2 سال پہلے وہ مارسیلز میں جیف ڈارلنگٹن کی ایک تجارتی فرم میں اسٹینو کے طور پر ملازم تھی۔ اس وقت تک جیف نے مس مارسیلز ربیکا سے شادی نہیں کی تھی اور ہاتھ دھو کر فلورا کے پیچھے پڑا ہوا تھا، لیکن فلورا محض پیسے کے لالچ میں اپنا مستقبل ایک از کار رفتہ بوڑھے لکھ پتی کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک دن جیف نے ڈکٹیشن دینے کے بہانے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے لگا۔ اسی دوران ڈان مرسیانو دستک دیے بغیر اس کے دفتر میں گھس آیا۔ اس کی جیف سے دوستی تھی اور وہ اکثر وہاں آتا رہتا تھا۔ اس نے فلورا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس سے بات شروع کر دی۔ ہمدردی کے 2 بول سنتے ہی فلورا رو پڑی اور اس نے اپنی ملازمت کی پرواہ کیے بغیر ڈان مرسیانو کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے جیف کو خاصا لتاڑا اور اسی وقت فلورا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ فلورا کی کہانی کے مطابق وہ مکان اسے ڈان مرسیانو نے ہی خرید کر دیا تھا اور یوں وہ اس کی مہربانی سے پل بھر میں ایک بے مایا ملازم پیشہ عورت سے صاحب جائیداد بن گئی۔ ڈان مرسیانو کے مشورے پر ہی فلورا نے اس مکان میں گیسٹ ہاؤس کا کامیاب سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس مہربانی کے صلے میں ڈان مرسیانو نے اس سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، لیکن جب فلورا نے خود اس کی ذات میں دلچسپی کا اظہار شروع کیا تو اسے والہانہ انداز میں جواب ملا اور یوں وہ ہر اعتبار سے اس پردیسی کی اسیر ہو کر رہ گئی جو اس سے دور ہوتے ہوئے بھی ہر لمحے اس کے دل میں بسا رہتا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جیف ڈارلنگٹن کو اپنے اطالوی دوست ڈان مرسیانو کی اصلیت کا ہرگز علم نہ ہوگا۔ جمی لائٹ کے وہی خوفناک حربے اس کے آدمیوں کے ہر وقت اس سے خائف رکھتے تھے۔ ان کے لیے ایک پراسرار نام ہوتے ہوئے بھی وہ جب چاہتا ان کے قریب رہ کر ان کی کارگزاریوں پر گہری نظر رکھنا شروع کر دیتا تھا اور جب چاہتا پس منظر سے غائب ہو جاتا تھا۔ اٹلی میں تو اس کا کوئی بڑا کاروبار ہوگا۔ میں نے اس کی پوری کہانی سن کر سوال کیا، اس کے کام کی نوعیت سن کر شاید تم اس سے کراہت محسوس کرنے لگو، لیکن اس بارے میں اس کا اپنا ایک مضبوط فلسفہ ہے جو میری دانست میں کسی پر بھی اعتراض کرنے والے کا منہ بند کر سکتا ہے۔ ہیروین بیچتا ہے؟ میں نے بدستور انجان بنتے ہوئے سادگی کے ساتھ دریافت کیا۔ کوئی اور بات کرو، اس نے مجھے گھورتے ہوئے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ وہ جو کوئی بھی ہے اور جو کچھ بھی کرتا ہے میرے لیے ہے، تمہیں اس میں دلچسپی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں میں تمہارے سامنے یہ ذکر کیوں لے بیٹھی، شروع ہی میں موضوع بدل لیتی تو اچھا تھا۔ اب ایک بات ادھوری چھوڑ کر تم نے میرے دل میں تجسس پیدا کر دیا ہے۔ ویسے یہ بتا دوں کہ میرے نزدیک صرف ایک ہی کام قابل نفرت ہے اور وہ ہے منشیات فروشی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا ڈان مرسیانو اس کے حق میں بھی مضبوط دلائل رکھتا ہو، مگر میں اس پر بحث نہیں کروں گا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ہیروین نہیں بیچتا۔ وہ قدرے چڑچڑے لہجے میں بولی، یہ تم نے اب کہا ہے، پھر کیا کرتا ہے وہ؟ میں نے اسے غصہ دلانے کی نیت سے کہا، تم بھی بہت ضدی ہو۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی، تو سنو کہ وہ روم اور میلان میں کئی بڑے کہبہ خانے اور نائٹ کلب چلاتا ہے۔ نہ وہ اپنے پیشے پر شرمسار ہے، نہ مجھے برا لگتا ہے۔ تمہارا کوئی تبصرہ مجھے اس سے متنفر نہیں کر سکے گا۔ مجھے کیا ضرورت ہے تبصرہ کرنے کی؟ میں نے کافی کی دوسری پیالی ختم کر کے سگریٹ سلگاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، وہ تو بڑا نیک کام کر رہا ہے، چاہو تو اسے سوشل سروس بھی کہہ سکتی ہو۔ جن لوگوں کو کوئی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ نہیں ملتا، معاشرے پر ان کا بھی تو کچھ حق بنتا ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر اس نے بے یقینی کے عالم میں سوال کیا، تم اس کا مضحکہ اڑانے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ قطعی نہیں، میں نے پورے خلوص سے کہا، بلکہ تمہیں بھی اس عمارت میں گیسٹ ہاؤس کے بجائے کہبہ خانہ ہی قائم کرنا چاہیے تھا۔ ایسے ادارے معاشرے کے مایوس اور محروم طبقوں کی بہت بڑی خدمت کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان خدمات کو کھلے دل سے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تمہارے خیالات بالکل ڈان سے ملتے جلتے ہیں، وہ ستائشی لہجے میں بولی۔ اس نے گیسٹ ہاؤس کے لیے وہی مشورہ دیا تھا جو تم دے رہے ہو،
لیکن مجھ میں ڈان کی طرح اپنے معاشرے سے لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا، اس لیے یہ گیسٹ ہاؤس بن گیا۔ ڈان تم سے ملتا تو بہت خوش ہوتا، اسے تو ہمیشہ اپنے ہم خیال لوگوں کی تلاش رہتی ہے اور وہ ان کی بڑی قدر کرتا ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔